تو ہم کمرے میں چلے گئے تو وہ پھر گپ شپ شروع ہو گئی. تو میں نے کہا جی وہ آپ نے 6 نکات سامنے رکھے تھے بریلوی علماء کے, تو اس میں ایک جو آپ نے چیز ڈسکس کی تھی کہ بتائیں کہ سب سے آخر میں نبوت کسے ملی, کیونکہ وہ تو ترجمہ کر رہے ہیں خاتم النبیین کا کہ نبی علیہ السلام نبوت کی مہر ہے. حضرت آدم کو بھی نبی علیہ السلام نے وہیں سے بھیجا تھا نبی بنا کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں نبی پھر کون آیا ہے؟ نبی علیہ السلام تو بھیج رہے تھے ساروں کو, تو آخری نبی کون ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب جائے تو اس کے اوپر کس طریقے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. 21 دسمبر 2017 کو علماء کے وفد کے ساتھ ہماری جامعہ امینیہ شیخ کالونی فیصل آباد میں علامہ سعید احمد اسد صاحب کے ادارے میں حاضری ہوئی, اور حاضری کا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ نبوت کے حوالے سے علامہ صاحب سے آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ گفتگو کی جائے. اور بحمدہ تعالیٰ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی نشست میں ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ پایا تکمیل تک اور انجام تک پہنچی, جس میں میرے ساتھ جو علماء ساتھ گئے تھے, علماء تشریف فرما تھے, ان میں سے مناظر اہل سنت مولانا محمد کاشف اقبال مدنی اور مناظر و محقق جناب ارشد مسعود چشتی صاحب, مولانا پروفیسر محمد عرفان قادری صاحب اور برادرم بھائی میسم عباس قادری اور بھائی تیمور صاحب, یہ احباب بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے, جس میں ہماری مسئلہ نبوت کے حوالے سے علامہ سعید احمد اسد صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد انہوں نے تیسرا سوال اور اشکال, انہوں نے کہا یہ تیسرا سوال ہے اور مرزئی اس پر بڑی بات کرتے ہیں اور مرزئیوں کو کس طریقے سے جواب دیا جائے, اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو آخری نبی ہیں, اور آخری نبی کا معنی یہ ہے کہ حضور کو آخر میں نبوت ملی ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے حضور کے لیے نبوت مانی جائے کہ حضور سب سے پہلے نبی بن چکے تھے, تو بعد میں سارے نبی تو بعد میں آئے, تو یہ ایک مرزئیوں کی طرف سے کہتے ہیں کہ اشکال پیش کیا جاتا ہے, لہذا اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب حمد تعالیٰ ہم نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا ان کے سامنے کہ دیکھیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث, کہ میں سب سے پہلا نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں بعثت کے اعتبار سے. تو اس حدیث میں اس کی وضاحت اور جواب موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول نبی ہیں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہیں بعثت کے اعتبار سے, اور یہ حدیث متعدد جو کلمات ہیں ان کے ساتھ یہ حدیث ہے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی کی المتوفیٰ 430 ہجری پہلی جلد کے صفحہ نمبر 45 پر ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے کوڈ کیا ہے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اول نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں بعثت کے اعتبار سے. اور یہ امام ابو بکر احمد بن حسین البہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پہ ان کلمات کے ساتھ انہوں نے حدیث کوڈ کیا ہے جعلتک اول النبیین خلقا. اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو اول نبی بنایا ہے تخلیق کے اعتبار سے وآخرہم مبعثا, اور آخری بنایا ہے بعثت کے اعتبار سے. تو جب حدیث میں جواب موجود ہے کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, اول ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے جن کو تخلیق کیا گیا وہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا گیا. تو حضور اول ہیں تخلیق کے اعتبار سے اور آخر ہیں بعثت کے اعتبار سے. اور یہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں متعدد مقامات پہ لکھا ہے. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 662 پہ اور 663 پہ انہوں نے اسی حدیث کو کوڈ کیا ہے. یہ 2 صفحات میں یہ ہم نے ان کے سامنے جو نا وہ اس طریقے سے یہ مسئلے کا جواب اس شبے کا پیش کیا. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 638 پر فرماتے ہیں مجھے فاتحہ دیوان نبوت و خاتمہ دفتر رسالت بنایا. یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں مجھے فاتحہ دیوان نبوت یعنی نبوت کے دیوانوں کو کھولنے والا و خاتمہ دفتر رسالت اور دفتر رسالت کو مکمل کر دینے والا بنایا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. یہ 3 مین
اشکالات تھے، شبہات تھے، جن کا ہم نے بحمد تعالیٰ دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے جواب پیش کیا۔ اس سلسلے میں پھر جو بنیادی چیز تھی وہ بھی ہماری ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں ختم نبوت کا منکر اس کو کہتا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال سے پہلے وحی جلی آتی رہی ہے۔ تو ہم نے کہا ہے یہ عقیدہ کون رکھتا ہے؟ یہ تو بالکل کوئی بندہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اقرا کے نزول سے پہلے وحی جلی آتی رہی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وحی خفی کا ہمارے علماء نے اکابرین نے لکھا ہے۔ جس طرح دیکھیں صحیح بخاری میں باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول اور ابتدا کیسے ہوئی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی ہیں، سورہ اقرا کے نزول کے حوالے سے سارا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ہی کتاب التعبیرات کے بالکل شروع میں باب قائم کیا ہے، باب اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو ابتدا ہوئی، یعنی اقرا کے نزول سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو ابتدا کی گئی ہے وہ رؤیا صالحہ سے ہوئی ہے۔ جو رؤیا صالحہ کشوف صادقہ وہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، اور وحی کا نبوت کا تحقق وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی خفی آتی رہی، کشوف صادقہ رؤیا صالحہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے علماء فقہا نے کتب فقہ میں یہ باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے عبادت کس طرح کرتے تھے، کس انداز سے، کیا نبی ہو کر یا کسی نبی کا امتی بن کر۔ تو کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی منصب نبوت پر فائز تھے، اور رؤیا صالحہ اور کشوف صادقہ کے ذریعے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عبادت کا طریقہ واضح ہوتا تھا، اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک اور اشکال بھی جو پیش کیا جاتا ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے 40 سال سے پہلے، تو پھر حضور نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تو اس حوالے سے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب شرح فقہ اکبر، اس سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 60 پر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ نبی کے لیے تبلیغ کرنا شرط نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم اور آرڈر نہ آ جائے۔ لکھتے ہیں ان نبی اعم من الرسول، نبی رسول سے عام ہے، اذا الرسول من امر بالتبلیغ، رسول وہ ہوتا ہے جس کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، والنبی من اوحی الیہ، اور نبی وہ ہے جس پر وحی کی جائے، اعم من ان یؤمر بالتبلیغ ام لا، عام ہے کہ ان کو تبلیغ کا حکم دیا جائے یا نہ دیا جائے، یعنی نبی کو تبلیغ کا حکم دیا جانا ضروری نہیں ہے۔ نبی تبلیغ کرے تب بھی نبی ہے، تبلیغ نہ کرے تب بھی نبی ہے۔ نبی جب تک اس کو حکم نہیں دیا جاتا، نبی تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے۔ اور یہ المعتقد المنتقد ہے شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 166 اور 67 پہ ترجمے کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں، لہذا نبوت بواسطہ فرشتہ یا اس کے بغیر وحی الہی کو سننے کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب اللہ کی طرف سے وحی جلی یا وحی خفی آ گئی تو نبوت کا تحقق ہو گیا۔ پھر اگر اس کے ساتھ اس وحی کی تبلیغ کا بھی حکم دیا جائے تو وہ رسول ہے۔ تو یہ بحمد تعالیٰ ہماری گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں علامہ صاحب نے یہ اپنا موقف ہماری یہ 4-5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد لکھ کے دیا۔ میں وہ موقف ان کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا۔ اب یہ 21/12/2017 کا موقف ہے، اس سے پہلے ان کا موقف جو انہوں نے 6 نکاتی موقف لکھا تھا 8/3/2013 میں، وہ یہ ہے، وہ یہ موقف ہے۔ اور اس میں نقطہ نمبر 2 یہ تھا کہ نبوت اور رسالت سمیت ہر کمال کی استعداد و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس نور مبارک میں رکھ دی تھی، یعنی استعداد و صلاحیت رکھی تھی۔ وصف نبوت ملنے کا انہوں نے اس سے پہلے نظریہ نہیں لکھا تھا،
اور بحمد تعالیٰ ہماری جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، اس گفتگو میں رزلٹ اور نتیجہ اور ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کا رزلٹ اور نتیجہ بالکل واضح طور پہ سامنے آیا کہ انہوں نے اس بات کو ریٹن فارم میں لکھ کے دے دیا کہ عالم ارواح میں نبی کریم علیہ السلام کو وصف نبوت اللہ نے عطا کر دیا تھا، اور پھر جو وصف نبوت عطا کیا تھا اس میں کوئی انقطاع، کوئی تعطل، کوئی سلب واقع نہیں ہوا، بلکہ وہ کنٹینیو اور مسلسل دائم و مستمر رہا، اور جب کہ نبی کریم علیہ السلام عالم اجساد میں تشریف لائے۔ لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا، جس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و آدم بین الروح والجسد اور کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اور اس کے ہم معنی احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ اس نبوت میں کوئی انقطاع واقع نہ ہوا، یعنی جو عالم ارواح میں اللہ نے حضور کو نبوت دی تھی اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا، بلکہ کنٹینیو وہ نبوت دائم و مستمر رہی، اور عالم بشریت میں غار حرا میں منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا گیا، جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین کے آخر میں تحریر فرمایا ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مطلع القمرین کے آخر میں جو تحریر فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ مطلع القمرین کا صفحہ نمبر 257 ہے۔ فرماتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آیتیں اقرا شریف کی نازل ہوئیں اور حضور کو فضیلت رسالت حاصل ہوئی، یعنی اقرا کے نزول پر نبی کریم علیہ السلام کو منصب نبوت عطا ہونے سے مراد یہ حضور کی بعثت ہوئی، اور یہ اعلیٰ کا عقیدہ ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ مطلع القمرین کی جو عبارت بالکل واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا، اور یہ بحمد تعالیٰ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ گفتگو ہوئی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب منفی پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں وہ علامہ صاحب کے دونوں موقف پڑھ لیں۔ یہ 2021-12-2017 کا موقف ہے جس میں انہوں نے وصف نبوت کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے عالم ارواح میں ثابت ماننا ہے اور اس کو دائم و مستمر ماننا ہے، اور اس سے پہلے 2013 میں جو 6 نکات انہوں نے لکھے تھے وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ اس میں صرف نبوت کی استعداد و صلاحیت مانی ہے، تو بحمد تعالیٰ ہماری اس گفتگو سے اور جو ہماری سیٹنگ ہوئی ہے اس سے ایک مثبت جو نتیجہ نکلا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔